الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وإطرتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المحجلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر نیو یارک کی ایک بہت ہی معروف اور مصروف شاہراہ جو کووڈ-19 کے سبب اداس اور ویران تھی، وہاں پر ایک امریکی شہری بہت اداس لہجے میں لیکن بڑا دیوانہ وار اپنے ہم وطنوں کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سطوت اور قدرت نے تمہاری سطوت، طاقت اور قوت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ تمہاری قوت لرزہ براندام اور زمین بوس ہو کے رہ گئی ہے۔ اب بھی ہوش کر لو اور سنبھل جاؤ۔ تمہاری انا اور غرور اور تکبر جو ہے اس نے تمہیں ذلت کی پستیوں میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی گناہ آلود زندگی جس نے تمہیں تباہ کر دیا ہے اس سے توبہ کر لو اور اللہ کی آواز پر لبیک کہو۔ تمہارے ہاتھوں میں ظلم اور تمہاری زبانوں پر جھوٹ ہے۔ ناظرین، یہ بات صرف کسی ایک قریے اور خطے اور کوچے کی نہیں، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا اٹلی اور کیا پاکستان۔ یوں لگتا ہے کہ لمن الملک اليوم، اس کا نقارہ جو کہ روز معاشر پہ ہے، آج ساری دنیا میں اس کے مناظر اور مظاہر دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور دوسری طرف انسانیت ہے کہ جو مادیت گزیدگی میں اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم ہمیں اس سوسائٹی پر اترتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کثرت کی ہوس میں اس حد تک چلے گئے یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو دیکھ رہے ہو۔ آج قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم اور اس کے عنوانات اور اس کے مضامین ہمیں اس روز قیامت جس پہ ہم سب نے پیش ہونا ہے اس کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الزلزال اس کے جو مضامین اور مفاہیم ہیں جس میں بطور خاص روز محشر اور اس سے قبل جو رونما ہونے والے آثار ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف قرآن قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تعلیم عطا فرمائیے، تو آپ نے کہا کہ الف لام میم والی 3 سورتیں ان کو پڑھ لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ذہن کند ہے، میری زبان کمزور اور میری استعداد کم ہے، میں اتنا کچھ سیکھنے کا حوصلہ اور کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا حامیم والی صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر اپنا عذر پیش کیا۔ پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال اس کی تعلیم عطا فرمائی۔ وہ شخص خوشی سے اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس پر اب نہ کوئی چیز کم اور نہ کچھ زیادہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص نجات پا گیا۔ اسی سورہ مبارکہ میں کی دوسری آیت وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنا سب بوجھ نکال پھینکے گی۔ بطور خاص آج ہم اس حوالے سے اپنے اسکالر اور علماء سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معروف اور معتبر علماء موجود ہوں گے، جس میں بطور خاص مفتی محمد فاروق القادری صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ عریہ مقبول جان صاحب وہ ہمیں جوائن کریں گے، اور اختتام پر سیدہ کائنات اور مختومہ کونین خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر محمد ایوب بھٹی۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع سورۃ الزلزال، ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کا اجمالی آپ
جو خاکہ ہے وہ پیش کر دیں. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ بطور خاص جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ اس حوالے سے کہ کیا چیزیں زمین اپنے زمین کے بوجھ سے کیا مراد ہے، اور اس حوالے سے جو ہم بہت کچھ سنتے ہیں کہ اس میں جو بہت سے دفینے جو ہیں اور بہت سے جو سونے اور جواہرات یہ بھی زمین سے نکلیں گے، اور بالخصوص جو فرات کے حوالے سے چیزیں ہیں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس صورت پاک کا اگر ہم خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں انسان کی توجہ دلائی گئی ہے آخرت کی جانب، اور اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا ہے جس حقیقت کا انکار بڑی شد و مد کے ساتھ مشرکین کی جانب سے کیا جاتا تھا، اور وہ حقیقت ہے قیامت کا وقوع. تو اس صورت مبارکہ میں ایک مرتبہ پھر اسی بات کا بیان کیا گیا ہے کہ زمین بڑی شدت کے جھٹکوں سے ہلے گی اور قیامت قائم ہوگی. جب قیامت قائم ہوگی تو زمین اپنا سارا بوجھ نکال باہر پھینکے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. دراصل یہاں پر دو مختلف اوقات کا ذکر ہے. جب ابتدائی جھٹکے آئیں گے اور زمین بڑی شدت سے ہلے گی، پہاڑ زمین بوس ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، کائنات فنا ہوگی، یہ وہ وقت ہے جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے انسان وقوع قیامت کے وقت مر چکے تھے یا اس سے پہلے مر کے دفن ہو چکے تھے، زمین وہ سارے کا سارا اپنا بوجھ باہر نکالے گی. چونکہ یہاں پر اثقالہا فرمایا گیا جس میں صرف انسان کی ہی تخصیص نہیں ہے، زمین کے اندر جتنا بوجھ ہے، چاہے وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، جواہرات کا ہے، ہر طرح کا بوجھ اور خزانہ وہ سب کچھ باہر نکال دے گی. اور اس وقت زمین یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنی خبریں بھی بتائے گی. اس آیت پاک کی تشریح میں نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ تم زمین سے اپنی حفاظت کرو، کیونکہ زمین تمہارے ہر عمل پر خاموش گواہ ہے. کل قیامت اللہ کے حضور جب تم پیش ہوگے تو تمہارے ہر عمل کی گواہی یہ زمین دے گی. سبحان اللہ. اس لیے جو یہ سوچتا ہے کہ میں تو چار دیواری کے اندر ہوں، اوپر چھت ہے اور میں محفوظ ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو یہ در و دیوار بھی دیکھ رہے ہیں اور پاؤں کے نیچے بچھا فرش بھی اس کو بنظر غائر اور بنظر پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کو دیکھ رہی ہے، اور کل قیامت اس کی اللہ کے حضور گواہی پیش کرے گی. جو آپ نے ایک اور بات ذکر فرمائی کہ قیامت سے قبل جو زمین خزانے ظاہر کرے گی، اس آیت میں تو قیامت کے بعد والے اوقات میں زمین کے خزانوں کے ظہور کا ذکر ہے. یہ حدیث پاک ہے جو بخاری مسلم جیسی کتابوں میں موجود ہے. نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فرات میں سے جو دریائے فرات ہے، اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب اس بارے میں پھر تفصیلاً احادیث بھی موجود ہے جس میں یہ ہے کہ جب یہ پہاڑ ظاہر ہوگا جو سارے کا سارا سونے کا ہوگا تو لوگ اس سونے سے حصہ لینے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اسی کشمکش میں آپس میں لڑیں گے. فرمایا گیا حتیٰ کہ 100 لوگ لڑیں گے تو ان میں سے 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا. اللہ. اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں، اس گمان میں وہ لڑیں گے حتیٰ کہ وہ 99 کے 99 مر جائیں گے، صرف ایک بچے گا. اور تم
اس ایک بچ جانے کے گمان میں کہ شاید میں ہی بچوں گا، اگر تمہارے ہوتے پہاڑ ظاہر ہوا تو تم اس میں حصہ نہ لینا۔ اس کو قیامت کی یا قرب قیامت کی نشانی، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں، قرب قیامت کی دو طرح کی نشانیاں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ بڑی نشانیوں میں دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، جناب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو فرات میں سے پہاڑ نکلے گا، فرمایا کہ تمہارے سامنے ظاہر ہو تو تم اس میں سے سونا لینے کے لیے مت آگے بڑھنا اور مت کوشش کرنا۔ جو نہر فرات ہے نا جی ڈاکٹر صاحب، دریائے فرات یہ 5 ممالک میں بہتی ہے۔ اس میں عراق ہے، شام ہے، اردن ہے، کویت ہے اور ترکی ہے۔ یہ جنت کی نہروں میں سے نہر ہے؟ جنت کی نہروں میں سے یہ بھی اور دجلہ بھی ایک نہر ہے۔ اب یہ 5 ممالک میں یہ نہر گردش کر رہی ہے اور زگ زیگ کی صورت میں یہ 5 ممالک میں پھیلی ہوئی، تقریباً 2800 کلومیٹر تک یہ اس کی لمبائی ہے اور اس کا طول ہے، یہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس میں اس وقت ترکی اور شام نے مختلف جگہوں پر بند باندھے ہوئے ہیں۔ یہ سونے کا پہاڑ اس میں سے کیسے ظاہر ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ سونے کا ہی پہاڑ ظاہر ہوگا، اس سے مراد کچھ اور نہیں ہے۔ شاید کوئی سمجھے کہ پیٹرول نکل آئے گا، یہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سونے کا پہاڑ ہی ظاہر ہوگا، کیونکہ حدیث میں ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ظاہر ہوگا؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ فرات میں پانی کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کسی مقام پر سونا چھپایا ہوا ہے، مخفی رکھا ہوا اپنی قدرت سے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ ممکن ہے اس جگہ سے پانی کم ہو جائے اور پہاڑ جو چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس سے سونا لینے کے لیے لڑائی ہوگی، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی۔ ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں، جو قرب قیامت، ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت سے پہلے زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ یہ علیحدہ حدیث پاک ہے، سونے والے پہاڑ کی حدیث سے الگ۔ تو زمین جو اپنے خزانے اگل دے گی، اس میں سے یہ پیٹرول بھی ہے، تیل ہے، اور اس جیسی دیگر مصنوعات ہیں اور دھاتیں ہیں، اور ایسی ٹیکنالوجی میں کارآمد جو سونے سے اور ہیروں سے بھی بڑھ کر قیمتی چیزیں ہیں، وہ زمین ظاہر کر رہی ہے، جس سے انسان زینہ بزینہ چڑھتے ہوئے بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مفتی صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک اور بھی ہم نے آپ جیسے بزرگوں سے سنا ہے کہ شاید وقوع قیامت کے موقع پر یا اس سے پہلے سونا اور چاندی یا جو دنیا کا مال ہے وہ بہت کثرت سے انسانوں کو دکھایا جائے گا، اور پھر ان کو تعصف بھی ہوگا کہ یہ وہ مال ہے جس کے لیے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ یہ بھی کوئی منظر اور مظہر ہے؟ جب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا تو یہ جانوں گا۔ عریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم عریہ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید آپ کو جناب۔ جی آج کا موضوع سورۃ الزلزال اور پھر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس موضوع کے حوالے سے آپ جو فرمانا چاہیں، اور بطور خاص کہ یہ دجال کیا ہے اور جو دابت الارض ہیں یا اس نوعیت کی جو دیگر قیامت کی نشانیاں ہیں، میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ روشنی اور رہنمائی عطا کیجیے۔ دیکھیں، جو زمین کے خزانے اگلنے کی بات ہے، یہ سیدنا امام مہدی کی جو روایات ملتی ہیں اس روایات کے بارے میں ہے کہ ایک جو اس وقت جب ان کا قیام ہوگا اور جب وہ اس دنیا میں مکمل طور پہ فتح حاصل کر کے خلیفہ بن جائیں گے، تو پھر زمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں گے کتنا زیادہ انصاف ہوگا، لپ لپ بھر کے وہ مال دیں گے۔ اس طرح کی مختلف احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ فتن کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں فقہاء ایک تخصص کرتے ہیں
اور بلکہ جتنے بھی احادیث کے محدثین بھی ایک تخصص یہ کرتے رہے ہیں کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہی بات کہ ایسا ہوگا، وہاں کسی قسم کی کوئی تشبیہ استعمال نہیں ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہاں صرف ایک حدیث ہے جہاں آپ نے خاص طور پہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قبضہ قدرت یعنی اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے. اور باقاعدہ آپ کی والدہ کا نام اور سیدنا عیسیٰ کا نام پکار کے آپ نے فرمایا کہ اتریں گے. تو وہ اس کے بارے میں تمام فتن کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسی طرح وہی اتریں گے، لیکن باقی تمام چیزوں کے بارے میں ہر دور کے اندر انٹرپریٹیشنز ہوتی رہی ہیں، اور وہی انٹرپریٹیشن اگر ہم کریں گے تو تب ہی ہم فتن کو سمجھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا سونے کے پہاڑ کی جو ذکر ہو رہا تھا، یہ دنیا کی تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے. اور کیونکہ ایک بات ہے کہ آج اگر ہم بات کریں گے تو وہ جیولوجیکل ایکسپلوریشنز والے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین کے 3-4 میل تک نیچے تک کا جو پورا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر ہم نے جو سروے کیے ہیں اس سروے سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہاں کیا منرلز ہیں. اس وقت دنیا کا نقشہ ان کے سامنے ہے، اور وہ بہت نیچے جا کے تو پھر جیسے کہتے ہیں آگ ہے، اور اس کے بعد آگ کا ایک سمندر ہے، اور سارا کچھ چلا آ رہا ہے، لاوا جس کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں اس وقت مطلوب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو انسان کی نظروں کے سامنے اللہ نے واضح کر دیں. لیکن یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ 1945 میں سب سے پہلے انسان نے کہا کہ ہم کاغذ جو ہے اس کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں گے سونے کا، کیونکہ سونا استعمال ہوتا تھا انسان، اور سونا ہی کو متبادل رکھا گیا. اور کہا گیا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو نوٹ آپ لے کے چلتے ہیں اس کے اوپر یہ لکھ دیا گیا یہ پرومیزری نوٹ ہے. اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک وعدہ ہے کہ تمہیں اتنا سونا ہندو طلب کو دیا جائے گا. اب وہ چلتا رہا اتنا سونا لوگوں نے رکھا ہوتا تھا. لوگ کاغذ کے نوٹ سے سمجھتے تھے، تجارت کرتے تھے کہ سونا جب چاہیں گے مل جائے گا ان کا، اور اسی کے اوپر پارٹر ہوتی ہے. 1973 کے اندر جب فرانس نے اپنے سونے کو طلب کیا امریکہ سے، تو انہوں نے کہا ہم سونا تو نہیں دیتے، آئے ہم کچھ اور بات کر لیتے ہیں، اس کا کوئی گڈ ول آف دا کنٹری جو ہے اس کو بات کرتے ہیں. یہ بھی تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ گڈ ول آف دا کنٹری جو ہے اس کے اوپر 1973 کے اندر یہ طے ہوا کہ ایک زمین کی جو نیچے خزانے ہیں اس خزانوں کے باعث کی معدنی دولت جو ہے وہ گڈ ول کے طور پہ آئے گی. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ترین اس وقت دنیا کی دولت جس کے اوپر پورا کا پورا آپ کا کاغذ جو ہے ڈیل کا، کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کاغذ بنیادی طور پر وہ خزانہ ہے جس کے تو اس کو ایکویٹ کیا گیا. اور گزشتہ تقریباً 40 سال سے کہا جاتا ہے کہ یہ خزانہ سونے کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی انسانی تاریخ کی حقیقت ہے کہ یہ سب سے زیادہ سونے کا جو خزانہ ہے یہ بنیادی طور پر فرات کے ارد گرد ہے. دنیا کی تیسرا بڑا خزانہ جو ہے وہ فرات میں ہے، اور فرات جس جگہ سے گزرتا ہے اس کے آس پاس آپ دیکھ لیجیے گا موصل ہے، آواز ہے، دیر الزور جس پہ لڑائی ہوتی رہی ہے، جس پہ دونوں طاقتیں لڑی ہیں. روس کی فوجیں آج ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں، امریکہ کی فوجیں آج دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ ایک جو تشبیہ بنتی تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، وہ آج مکمل طور پہ جو مسلم کی حدیث ہے وہ بڑی کمال کی ہے. اور اس کے اندر جو آپ نے فرمایا کہ جو قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے. پھر ایک اور جگہ فرمایا آپ نے یہ بھی مسلم کیا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ہوگا، برآمد ہوگا. جو لوگ اس کے بارے میں سنیں گے اس کے روانہ ہوں گے، بس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے اس جھوگوں کو چھوڑ دیا تو اس سے سارے کا سارا لے جائیں گے، اور پھر اس پر قتل و قتال. اب آپ سوچیں کہ یہ قتل و قتال کب سے شروع ہے؟ 1920 آنورڈ قتل و قتال شروع ہے اور چلتا چلا آ رہا ہے. بہرحال ایک انٹرپریشن ہے، ہر بندہ اس پہ اختلاف بھی کر سکتا ہے. کل ہو سکتا ہے سونے کا پہاڑ نکل آئے، لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس وقت جس وقت سونے کا پہاڑ یہ نکلے گا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کہ اگر یہی سونے کا پہاڑ ہے تو دنیا میں افریقہ، ساؤتھ افریقہ جو ہے، اگر آپ کبھی گئے ہوں وہاں اس میں کیپ ٹاؤن میں اور اس کے بعد جب ان کا پریٹوریا میں، تو آپ کو پہاڑ چاروں طرف سونے کے پہاڑ ایسے نظر آئیں گے کہ اس کا آپ تصور ایسے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن دنیا اس طرح تو نہیں لڑی ابھی تک سونے کے اس پہاڑ کے اوپر، جبکہ دنیا جو ہے گزشتہ تقریباً 50 سال سے
اس فرات کے اوپر جو تیل ہے اس تیل کے اوپر مسلسل لڑتی چلی آ رہی ہے، مسلسل لڑتی چلی آ رہی ہے. اور آپ سوچیں کہ اور تیل کو ایکویٹ کرتے ہیں سونے کے ساتھ، اور سونے کو ایکویٹ کرتے ہیں وہ لوگ اس کے ساتھ، اور اس کے اوپر آپ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے بعد آگے دیکھیں تقریباً 15 کروڑ افراد تقریباً مر چکے ہیں اس سونے کے پہاڑ کی لڑائی کے اوپر. اور اتنی بڑی لڑائی تو نظر نہیں آتی کہیں آئندہ آنے والی صورتحال کے اندر جب ہو جائے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ میری انٹرپریٹیشن یہ ہے، کوئی بھی قدامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں آپ جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن کی رائے رکھیں گے، اور خود الفتن کے بارے میں وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کیسی تھی اور کیسی سچ تھی. تو لیکن وہ لڑائی جو ہے وہ قائم ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، اور اگلے 2-3 سال میں انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اتنی سخت ہو جائے گی، اتنی سخت. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، وابق آباق کا علاقہ ہے کہ جہاں پر آخری ملامت الکبریٰ کا میدان سجنا ہے، اور وہ میدان بھی فرات کے کنارے ہے. اور آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ جہاں سے ترکی سے فرات داخل ہوتا ہے شام کے اندر، وہ پورا کا پورا ایسے جا کے لگتا ہے حلب پہ آپ کھڑے ہو جائیں پہاڑ کی چوٹی پہ تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے یہ میدان ہی لڑائی کے لیے کیا کیا ہے. اور آج ابھی اس لڑائی کی حالت یہ تھی کہ ایک طرف دیر الزور کے، ایک طرف جہاں پورے فرات کے کنارے تیل کے چشمے ہیں، ایک طرف روس کی فوج ہے، اس نے کراس کرنے کی کوشش کی تھی تو امریکہ نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کے 4000 بندے مار کے دکھا دیے تھے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے، اب آپ نے دجال کے بارے میں پوچھا. دجال اصل میں جو اس کی آخری نشانیاں ہیں، جو نکلنے کی نشانیاں ہیں، وہ بالکل آخر کے وقت ہے. کیونکہ جو حدیث کی وہ حدیث ہے، مشہور حدیث جو ہے کہ بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس خراب الیثرب، یثرب کی ویرانی ہے. اور آپ نے فرمایا تم اس کو ایسے چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہ ویرانہ سا ہو جائے گا. یہاں تک کہ میں نے بڑی بات کرتے بڑی تکلیف سی ہوتی ہے کہ جنگلی جانور جو ہیں وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے. جو میں جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ دجال جو ہے، اس کا وقوع آنا یہ یہودیوں کے لیے کیوں اتنا اہم ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ اسی حوالے سے برمودا تکون، وہ بھی اسی حوالے سے ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں. اس پر بھی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ سے روشنی اور رہنمائی لوں گا. مفتی صاحب، یہ قیامت یا قرب قیامت کے حوالے سے اسی سورہ میں کہ زمین اپنی خبریں، یعنی زمین جو ہے وہ بطور گواہ پیش ہوگی، اور جو کچھ اس کے اوپر وقوع پذیر ہوتا رہا ہے کیا وہ تکلم کر کے اپنی جو روداد ہے وہ بیان کرے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. ابھی بیان فرمائیں گے یا بریک کے بعد؟ جیسے آپ، جو آپ کے پاس وقت ہو میں اسی کے تو میں چاہوں گا کہ جب بریک سے واپس آؤں تو آپ اس پر ہمیں ضرور بتائیں، تاکہ جو ہماری ایک ہے، جو ایک سرکشی کی اور جس طرح جو کچھ چاہتے ہم کرتے جاتے ہیں جی، تو اس میں شاید ہمارے لیے کوئی تنبیہ ہو. ناظرین، آج ہم سورۃ الزلزال اور بالخصوص جو قرب قیامت اس کی نشانیاں ہیں اس حوالے سے اپنے علماء سے بات کر رہے ہیں. یہاں ایک وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے علماء سے مزید رہنمائی لیں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے قبل میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں جو سوال رکھا تھا کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ یہ زمین جو ہے کیا یہ بالفعل بولے گی یا زبان حال سے بات کرے گی؟ اس پر ظاہر ہے ہمارے ہاں علماء نے مختلف رائے قائم کی ہیں، اور جو ایک ہر چیز کی سائنٹیفک توجیہ کرنے والا اور سمجھنے والا طبقہ ہے اس نے بھی اس پہ بات کی ہے. اور بالخصوص بر صغیر کے اندر جو جس مکتبہ فکر کی ابتدا سر سید احمد خان سے ہوئی اور اس کے بعد پھر اس پہ بہت سے لوگ آگے بھی آئے، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ تکلم نہ کرے، زمین بولے نہ، لیکن ہمارے جو جمہور علماء ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ زمین بولے گی اور زمین بتائے گی. اور اسی لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے، محفوظ اس انداز میں کہ ایسے گناہ کا ارتکاب جس پر کل زمین گواہ کے طور پر روز محشر پیش ہو سکے، اس سے اجتناب اور اس سے بچنے کی تلقین فرمائی. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب بیت المال کو خالی کرتے، صاف کرتے اور اس کی ساری چیزیں
اس کے مستحقین تک پہنچاتے تو پھر وہاں 2 نفل بھی ادا کرتے اور پھر اس زمین کو اس پر گواہ بناتے۔ جی مفتی صاحب۔ جی سب سے پہلی بات بنیادی یہی ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حدیث پاک میں اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تھوڑا یہ بھی چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ہی آپ آگے قرب قیامت کے حوالے سے جو یاجوج ماجوج ہے وہ کیا ہے اس کو بھی اس کے ساتھ آگے کنیکٹ فرمائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بڑا سنجیدہ ہو کر اور جاگ کر گزارنا چاہیے۔ کوئی لمحہ غفلت میں یا خطا اور گناہ کی نظر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زمین ہمارا ایک ایسا گواہ ہے جو ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور اس وقت بندے کو اپنی صفائی میں کوئی حیل و حجت کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ جو یاجوج ماجوج کی آپ نے بات کی ہے، یہ بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، اور قرب قیامت یہ حقیقت بھی ظاہر ہوگی جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، تو اس وقت اس کے بعد یہ خبر پہنچے گی کہ یاجوج ماجوج نکل آئے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر اکٹھے ہوں گے، پھر اس کے بعد طویل وقت کے بعد آپ کی دعا سے ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا، یہ سب مریں گے۔ اس بات کا ذکر سورہ یاجوج ماجوج کے نکلنے اور ان کے وجود کا ذکر سورہ کہف کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 92 سے 97 تک یہ موجود ہے۔ یاجوج ماجوج انسان ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بہت زیادہ دہشت گرد ہیں، فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں یہ مختصر سے وقت میں جب یہ نکلیں گے تو زمین کا پانی پی جائیں گے، کھیتیاں اجاڑ دیں گے، انسانوں کو مار ڈالیں گے، بہت زیادہ فتنہ و فساد قائم کریں گے۔ جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے، جن کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے، یہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کی زمین ہے، مفسرین کی تصریح کے مطابق اس زمین کے لوگوں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی جب آپ مشرق سے مغرب تک کی سیاحت کے لیے نکلے کہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے اور ان کے فساد سے ہمیں بچائیں، یہ لوگ ظاہر ہوتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں اور سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کی ریکویسٹ پر پھر ایک دیوار بنانے کی حامی بھری، اور وہ دیوار آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی، اس کو لوہے اور تانبے سے آپ نے اس دیوار کو قائم کیا۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ دیوار چین ہے کہ کیا یہی وہ سد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے جو انہوں نے دیوار قائم کی تھی؟ نہیں، یہ وہ دیوار نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ سیمنٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے، یہ اس میٹیریل سے نہیں بنی ہوئی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر بنی ہوئی ہے، اور وہ دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دیوار پر تو سیر و سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں، دوسری جانب بھی دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اس دیوار پر چڑھتے ہیں، اس دیوار پر سیر کرتے ہیں، جبکہ وہ جو سد ذوالقرنین ہے وہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آج سیٹلائٹ کا دور ہے، زمین پر رینگتی ہوئی مختلف چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سد ذوالقرنین، دیوار حضرت ذوالقرنین ظاہر نہیں ہو رہی جس کے پیچھے یاجوج ماجوج چھپے ہوئے ہیں؟ تو اس کا 2-3 جواب دیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان نے اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک زمین کے ہر گوشے کو نہیں کھنگالا۔ بہت ساری باتیں آج سے پہلے صدی کے لوگوں پر ظاہر تھیں اور اس سے پچھلی والی صدی والے لوگوں پر ظاہر نہیں تھیں۔ اسی طرح آپ پیچھے چلیے، اسی طرح جو گزشتہ 100 سال میں لوگ گزر چکے ہیں، ان کے علم میں نہیں تھا کہ 2020 میں یا ایک صدی بعد کیا ہونے والا ہے۔ سیٹلائٹ سسٹم سے اس کے ظاہر نہ ہونے کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔
جب تک اللہ نے اس کو مخفی رکھنا ہے وہ مخفی رہے گا، جب وہ چاہے گا ظاہر کرنا کر دے گا، اور اس وقت وہ ایسے ظاہر ہوگا کہ سب کو نظر آ جائے گا۔ میدان تیہ میں بنی اسرائیل رہے، 40 سال تک میدان تیہ میں وہ قید رہے، نکلنے کی کوشش کرتے تھے، دن بھر چلتے رہتے تھے، لیکن جب شام ہوتی تو وہیں موجود ہوتے تھے جہاں سے صبح چلنے کا آغاز کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک میدان کے اندر انہیں 40 سال تک قید رکھا۔ بظاہر وہاں کوئی دیوار نہیں تھی کہ وہ انہیں نکلنے سے روک رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں قید رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارادہ ہے، اس نے ان کو مخفی رکھنا تھا، مخفی رکھا، جب وہ چاہے گا ظاہر کرے گا۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شام تک وہ جاری رکھتے ہیں اپنی کوشش، لیکن جب وہ شام کو واپس پلٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم باقی کام صبح کریں گے۔ صبح جب وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے وہ دیوار دوبارہ قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ نکلنے کا اسی طرح کوشش کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ ہوگا کہ اب یہ نکل آئیں، تو اس شام کو یہ کہیں گے انشاءاللہ باقی کام ہم صبح کریں گے، تو پھر یہ صبح جب آئیں گے تو دیوار اتنی ہی پائیں گے جتنی توڑ کر کل انہوں نے چھوڑی تھی، تو یوں یہ باہر نکل آئیں گے، فساد مچائیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ کتنا عرصہ رہیں گے، پہلی بات یہ ہزاروں سال سے آلریڈی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد سے بچانے کے لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو یہ قوت اور قدرت دی، انہوں نے دیوار بنائی۔ ظاہر ہونے کے بعد یہ کتنے دن رہیں گے اس بارے میں حدیث کے اندر کوئی معین دن موجود نہیں ہے۔ دجال اور ان کا پھر یہودیوں سے تعلق اور برمودا ٹرائی اینگل، یہ قرب قیامت کے حوالے سے ان کی کیا سگنیفیکنس ہے جناب؟ دیکھیں ایک تو برمودا اس علاقے کے اندر ہے کہ جس علاقے کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں اس طرح نہیں ملتا، کیونکہ اس سرزمین کے اندر ہی ملتا، حدیث میں بھی ذکر اس کا ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ ایک جگہ ایک ایسی ہے کہ جہاں زمین کی وہ جسے کہتے ہیں کہ گریویٹیشن فورس بن چکی ہوئی ہے، اور وہاں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اور وہاں ایک عین سمندر کے درمیان بیچ میں جگہ ہے، اور وہ سمندر اس کے نیچے کوئی چیز ہو تو ہو۔ اب جہاں تک کس بات کا تعلق ہے اپنا دیوار والے واقعے کا، قرآن پاک میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر 2 جگہ پہ آیا ہے، ایک سورہ کاف میں آیا ہے، اور دوسری بڑی کمال کی بات ہے جس کی تفسیر علامہ اقبال نے کی ہے، اور بڑی حیران کن بات ہے، وہ ہے سورہ انبیاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں پر آنا اس کا حرام قرار دے دیا، انہم اب واپس نہیں آئیں گے۔ اب پھر فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ چڑھ دوڑے، حدب کہتے ہیں بلندی میں، وہ بلندی سے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی تفسیر میں جو حدیث ملتی ہے بڑی کمال کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک دن بیدار ہوئے اور آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا، اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی، عرب کے لیے تباہی۔ ہماری والدہ، ہماری ماں سیدہ زینب بنت جحش موجود تھیں، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا من شر قد اقترب، ایک فتنہ بہت نزدیک آ گیا۔ فتنے کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج نے جو دیوار بنائی تھی، کوئی خلاف ذوالقرنین نے جس کا ذکر آتا ہے، جس وقت وہ یکادون لا یفقهون قولا، ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو جو یہیں آباد ہے، اور جس زبان اپنی سمجھو، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں، اور زمین پر فساد فی الارض کرتے تھے، زمین پر موجود تھے۔ اور اس کو ذوالقرنین کی جو بارے میں جو جغرافیہ بتایا گیا، خصوصاً عین حمیہ کا جو ذکر کیا گیا، یہ باسفورس کے علاقے کے اندر دلدلی جھیل کا، وہ سارا تو حدیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سوراخ کر لیا تھا۔
اب تاریخ اس کو باقاعدہ ثبوت دیتی ہے اس دیوار کے ٹوٹنے کا. آپ حیران ہوں گے کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس زمانے میں جو کیسپین کے اوپر کا علاقہ ہے, جو جغرافیہ آذربائیجان کا جنہوں نے بتایا اس کے اوپر کا علاقہ, وہاں اس زمانے میں 6 صدی عیسوی میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا, اور کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا حضرت نوح کے بعد سب سے بڑا سیلاب تھا جس نے اس دیوار کے وہ سارے کے سارے ریمننٹس جو ختم کر دیے. اب اس کے بارے میں یاجوج اور ماجوج کی ڈیفینیشن کے بارے میں بڑی کمال قسم کی ایک کمال کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کیا کریں گے اگر کھول دیا گیا. اگر پوچھا گیا سیدہ زینب بنت جحش نے فرمایا اگر انہیں کھول دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے, ڈسٹربنس ان دا اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. یہ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں آئیں گے, بلکہ ایک حدیث میرے سامنے بخاری کی کھلی ہوئی ہے, سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا, پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کے بعد حج کا یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد ضرور بیت اللہ کا حج کیا جائے گا اور عمرہ کیا جائے گا. یعنی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو ایک اور صرف 3-4 جو حدیث ہیں وہ ملتے ہیں. باقی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فتن کے اندر جو اسماء رجال کے ساتھ سے بہت سی حدیثیں داخل ہو چکی ہے, اس لیے ہم نے اس کو, ظاہر بات ہے اس زمانے میں ہم نے بھی لوگ اتنا قیامت کی نشانیاں نہیں تھی, لوگ اس میں اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس معاش کے فساد کے حساب سے وہ اس علاقے سے, یعنی ایک ہی قوم ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں, بنی اسرائیل نے کبھی کسی قوم کو آج تک یہودی بننے کی اجازت نہیں دی. ایک ایکسیپشن ہے واحد, اور وہی کسپین سی کے اندر وہ ایکسیپشن ہے کہ جس کے اندر خزا ایک قبیلہ ہے جس کو وہ وائکنز بنگے نکلے تھے, جن کو یہودی بننے کی اجازت دی گئی. یہ جتنے یورپ کے یہودی ہیں ان میں کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے, یہ سارے کے سارے وہ قبیلے وہ اپنے آپ کو اشکنازی جوز لکھتے ہیں. ان میں اس وقت حالت یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے یہ تقریباً 8-9% رہ گئے ہیں, باقی 99% نان بنی اسرائیل یہودی ہیں. آپ قرآن کہتا ہے کہ ہم اس وقت کھولیں گے جب یہ بستی میں واپس آئیں گے. 70 عیسوی میں یہودیوں کو اس قریہ سے نکال دیا گیا. اب جب نکال دیا گیا, یہاں تک کہ حضرت عمر نے جس وقت ایگریمنٹ کیا عیسائی حاکم کے ساتھ, اس ایگریمنٹ کا ایک شق یہ تھی کہ ہم یہ شہر اس شرط پر آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں آباد نہیں کرنے دیں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ 1920 میں پہلا ایلیا دریائے بحر تبریہ کو عبور کر کے نکلا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب پہلا یاجوج ماجوج کا قافلہ وہاں آئے گا تو بحر تبریہ میں پانی ہوگا, سی آف گیلیلی میں پانی ہوگا. آخری قافلہ جب آئے گا تو پانی خشک ہو گیا ہوگا. یہ وہ بحر تبریہ ہے جس کے اندر پہلا دریائے اردن اور لبنان داخل ہوتے تھے. اسرائیل نے اس کو داخل کیا اور وہاں سے نکالا, اپنا علاقہ سیراب کیا. آج 8 فٹ پانی رہ گیا ہے. رسول اللہ کی وہ حدیث بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے. اس پہ اقبال نے کہا تھا, کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. یہاں کہتا ہے میں کل حدب ینسلون. اب حدب میں اگر آپ انٹرپریٹیشن کرتے رہیں گے پہاڑوں کی چوٹیوں میں تو آپ اس معاش میں فساد پہ نہیں پہنچ سکیں گے. آپ اندازہ کریں اس وقت دنیا کا جتنا سسٹم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے سیٹلائٹ سے آتا ہے. سیٹلائٹ سے آپ کی فحاشی اور ریانی آتی ہے, سیٹلائٹ سے آپ کی بینکنگ سسٹم چلتا ہے, سیٹلائٹ سے آپ کی سرولنس ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں وہاں سے ہو رہی ہیں, اور مکمل طور پر وہ جو ہے نا وہاں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, قرآن وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ. اور آخری جو حدیث اور جب کمال کی بات ہے, اور یہ حدیث جو ہے یہ طبرانی کی ہے کہ جب وہ زمین والوں کو فتح کریں گے تو پھر آخر کے وہ کہیں گے کہ ہم آسمان والوں کی طرف وہ کریں, اور وہ تیر پھینکیں گے. آپ اندازہ کریں یہ آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. قرآن کیسے اپنے آپ کو اور رسول اللہ کی حدیث کیسے واضح کرتی ہے کہ چائنا نے سیٹلائٹ اوپر جو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بھیجا تھا سیارہ, جس نے وہاں جا کے سیٹلائٹ کو تباہ کیا تھا. یعنی اب یہ جس وقت زمین پہ قبضے کی جنگ مکمل ہوگی تو اوپر جا کے وہ وہاں پر آ کے وہ جنگ جو ہے وہ لڑے گے, اور وہاں جا کے. تو یہ چیزیں ایک انٹرپریٹیشن ہے, اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس سے لیکن 19 جو بستی میں واپس آنے کا سال ہے وہ 1920 ہے. 2000 سال بعد واپس آئے ہیں.
قرآن کہتا ہے اس وقت واپس آئیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اقبال کو جو بصیرت قرآن کی عطا کی تھی، اقبال نے اس وقت پکار اٹھا تھا کہ دیکھو رسول اللہ کی حدیث کیسے سچ ثابت ہوئی کہ ادھر وہ بستی میں واپس آئے 2000 سال کے بعد. وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون حتی اذا فتح. اب دیکھو یاجوج ماجوج کا جو لشکر ہے بحر، اور وہ آئے بھی بحر تبریہ کو کراس کر کے ہیں، اسی دریا کو کراس کر کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایج کے اندر زندہ ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ایج کے اندر وہ بحثیت قوت جس کو دبریں گے، جو آئیں گے، اور جو صورتحال بنے گی وہ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی. کیونکہ رسول اللہ کی جو احادیث فتن کے بارے میں ہیں، مثلا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، سب سے بڑی حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے اندر ہے. اس کی آج تک فقہا نے 50 انٹرپریٹیشن کی ہیں، محدثین نے کی ہیں، لیکن ابھی تک وضاحت نہیں ہو پائی اس، حالانکہ وہ بنیادی حدیثوں میں سے ایمان کے اس کے جو حساب سے متفق علیہ حدیثوں میں سے ہے، اسماء الرجال کے حساب سے بھی جسے کہتے ہیں صحیح الاسناد حدیثوں میں سے ہے. لیکن انٹرپریٹیشن کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں سامنے کھل جائے گا کہ یہ جو سسٹم بن گیا ہوا ہے، یہ سسٹم کیسے ہم پہ عمل آور ہوتا ہے. بہت شکریہ. میں مزید چاہتا تھا کہ آپ سے ہم رہنمائی لیتے، لیکن ظاہر وقت میں اتنی اب گنجائش نہیں ہے. میں مفتی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، عوریہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج کا موضوع جو ہے یہ قدرے اہم اور مشکل تھا، لیکن ہمارے اسکالرز نے، علماء نے بہت جامع انداز میں اس پر گفتگو کی ہے. اور یقیناً جو در زہرا کی خیرات ہو اور باب مدینۃ العلم کی عطا ہو تو پھر بات سے بات اسی طرح نکلتی ہے اور چراغ سے چراغ اسی طرح جلتا ہے. چونکہ وقت اب بہت کم ہے. آج کا وظیفہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جس شخص کو علوم اور تحصیل علم کے حوالے سے کوئی دقت ہو وہ اس وظیفے کو آپ حرز جاں بنائیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تحصیل علم کے راستے آسان کر دے گا. مہمانوں کے لیے کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب. السلام ہے سیدہ بنت رسول، السلام ہے فاطمہ زہرا بطول، السلام ہے نور چشم مصطفیٰ، السلام ہے فاطمہ شان خدا، السلام ہے دختر خیر الورا، السلام ہے بانو مشکل کشا، السلام اے مصطفیٰ را نور عین، السلام اے مادر حسن و حسین. پروفیسر صاحب. بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا. مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں، مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں، اللہ ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا، اللہ ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا.